اردو کا مصاحف نمبر 6 اسامہ پورنوی متعلم درجہ عربی چہاروں عنوان ہے حوروں کی بشارت پر اسلام پر اعتراض۔ الحمد لله ذي الجلال المنعوت بصفات الكمال، والصلاة والسلام على أشرف رسله محمد بن عبد الله، خير من اختاره الله واصطفاه وأدبه وعلمه واجتباه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، صدق الله العظيم. صدر با تمکین، معزز حکمین، اساتذہ عظام اور طالبان علوم نبوت کے درخشندہ ستاروں، اچھے عمل پر جزا اور انعام، برے عمل پر سزا اور جرمانہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور فطرت کا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جاہل سے جاہل انسان بھی اپنے محسن کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا ہے، اور بعض جانور بھی اپنے مالک کے ساتھ کمال محبت و وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اچھے عمل پر اچھا انعام اور برے عمل پر اس کے مطابق رد عمل یہ فطرت کا حصہ ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو اس دنیا کے بعد آخرت کے قائم کیے جانے کو بتلاتی ہے۔ دنیا میں انسان بہت سی نیکیاں کرتا ہے، لیکن اس کو ان نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا۔ ظالم ظلم کرتا ہے لیکن ظلم کی سزا نہیں ملتی۔ مظلوم ظلم سہتا رہتا ہے لیکن انصاف نہیں ملتا۔ یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ موجودہ زندگی کے بعد ایک ایسی زندگی ہو جس میں ہر عمل کا مکمل بدلہ دے دیا جائے۔ اسی دنیا کو اسلام میں عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ آسمانی مذاہب میں اس کا واضح تصور موجود ہے۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں مذاہب میں یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ اس دنیا کے بعد آخرت قائم ہوگی جس میں نیکیوں کے بدلے کے لیے جنت ہوگی اور برائیوں کی سزا کے لیے دوزخ ہوگی۔ ہندوستانی مذاہب میں جنت و دوزخ کے بجائے پنرجنم کا تصور ہے، یعنی اسی دنیا میں انسان اپنے عمل کے اعتبار سے کسی اور شکل میں پیدا ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اپنی نیکیوں کی وجہ سے برہمن اور اونچی ذاتوں میں پیدا ہو جائے، اور ممکن ہے کہ ایک برہمن اپنی بدعمالیاں کے سبب شودر خاندان یا خنزیر کی شکل میں پیدا ہو جائے۔ بہرحال ہر مذہب میں اچھے عمل پر انعام کا اور برے عمل پر سزا کا تصور موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انعام کی کیا شکل ہوگی؟ ایک شکل تو روحانی اور نفسیاتی ہے، دوسری شکل جسمانی ہے۔ روحانی اور نفسیاتی انعام کا تعلق صرف احساس سے ہے، اور وہ ہے مسرت و شادمانی کا احساس۔ یہ بھی بڑا انعام ہے۔ دنیا میں انسان کو یہ نعمت بھی بہت عزیز ہوتی ہے۔ جیسے کسی بڑی شخصیت نے لوگوں کے درمیان کسی کے علم کی، فن کی اور خدمات کی تعریف کر دی تو اس سے اس کو ایک نفسیاتی سکون و مسرت محسوس ہوتی ہے، اور بہت دفعہ یہ مسرت جسمانی لذتوں سے بڑھ کر معلوم ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ایسے واقعات آئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی رفیق کے بارے میں تحسینی کلمات کہے، صحابی اس کو نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقرہ مجھے دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ قرآن مجید نے اہل جنت کے لیے جس نعمت کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جنت والوں کو نہ وہاں کوئی رنج باقی ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ پاک خود جنتی کو سلام فرمائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ نہ انہیں وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ وہ جنت سے نکالے جائیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ ان کے دل میں جو کینہ ہوگا اللہ پاک اس کو بھی نکال دیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا، اور ان کے دل میں آپسینوں کے اختلاف ہوگا، نہ عداوت و دشمنی ہوگی، بلکہ ان کے دل ایک آدمی کے دل کے مانند ہوں گے۔
غور فرمائیے اب دوسری قسم کے انعام کے تعلق، جس کا تعلق صرف جسمانی لذتوں سے ہے، اور یہ بنیادی طور پر 5 طرح کی ہے: غذا، لباس، مکان، شکل و صورت اور جنسی جذبات کی تسکین۔ غذا کی انسان کے اندر غیر معمولی طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں طرح طرح کے پھل، اجناس، ترکاریاں اور لذت بخش گوشت تیار رکھے ہیں اور مشروبات کے وسائل عطا فرمائے ہیں، اور آخرت میں یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ مقدار اور معیار کے اضافے کے ساتھ انسان کی خواہش اور چاہت کے مطابق دستیاب رکھیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کا پھل بھی ہمیشہ باقی رہے گا، اس کا سایہ بھی دائمی ہوگا۔ اُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا، جنت میں پانی کی، دودھ کی، شہد کی اور پاکیزہ خوشگوار شراب کی نہریں ہوں گی۔ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِّن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفًّى۔ خوش پوشاکی بھی انسان کو مطلوب ہوتی ہے۔ انسان خوبصورت سے خوبصورت کپڑے پہننا چاہتا ہے، اور قدرت کی طرف سے اس کے وسائل بھی دیے گئے ہیں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو خوبصورت ریشم کے لباس پہنائیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اہل جنت باریک اور خوبصورت ریشم کے لباس پہنے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ یلبسون من سندس و استبرق متقابلین۔ تیسری نعمت جو انسان کو مطلوب ہوتی ہے وہ ہے آرام دہ، کشادہ، راحت بخش مکان۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں انسان کو یہ نعمت بھی بہت عزیز ہوتی ہے۔ خود دنیا میں دیکھیے کہ انسان نے کیسی کیسی خوبصورت عمارتیں تعمیر فرمائی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جو رہائش کی سہولت عطا فرمائیں گے وہ دنیا کی ان مکانات سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ قرآن مجید کہتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا۔ انسان کے لیے ایک بڑی نعمت اس کی خوبصورتی بھی ہے۔ انسان اپنی بہتر شکل و صورت کی وجہ سے لوگوں کے لیے وجہ کشش بنتا ہے، مرکز توجہ بنتا ہے۔ اسی لیے آج کے زمانے میں شاید سب سے زیادہ اپنے آپ کو سنوارنے پر خرچ کیا جاتا ہے۔ کاسمیٹک کی پوری انڈسٹری ٹیم وجود میں آ چکی ہے، لیکن چونکہ انسان بذات خود اپنی صورت بدلنے پر قادر نہیں ہے، اس لیے اس کو اس میدان میں محدود کامیابی ہی ملی ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوبصورت ترین شکل دے دی جائے گی، ان کی صورتیں 14ویں کے چاند کی طرح ہوں گی۔ سامعین باتمکین، جسمانی لذت کے ایک اہم صورت صنف مخالف سے جسمانی فائدہ بھی اٹھانا ہے، لذت اٹھانا ہے، جو مرد و عورت ایک دوسرے سے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مرد و عورت کے ازدواجی رشتے کے ذریعے انسان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے جو اس کے لیے وجہ سکون ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس سے بھی زیادہ مکمل طور پر عطا فرمائیں گے۔ اس دنیا میں جو شوہر و بیوی ایک دوسرے کے شریک حیات ہوتے ہیں، آخرت میں وہ دونوں اس سے زیادہ بہتر صورت اور قوت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ اس دنیا میں چونکہ عورتوں کے لیے ایک سے زائد شوہر کا ہونا بے حیائی اور عار کی بات ہے، اسی لیے جنتی عورتوں کے لیے ان کا شوہر تو ایک ہی ہوگا، لیکن اس کی قوت مردانگی بڑھی ہوئی ہوگی۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جنتی مرد کو دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت دے دی جائے گی، اور مردوں کے لیے ان کی دنیا کی بیوی کے علاوہ جنت کے خاص نسوانی مخلوق حور بھی عطا کی جائے گی۔ قرآن مجید میں تو صرف ایک حور کا ذکر ہے، وحور عین، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ہر جنتی کو 2 حوریں عطا فرمائی جائیں گی، لکل امرئ منہم زوجتان من الحور العین۔ سامعین باوقار، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ظالم کے ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جانا ایک بہت بڑا عمل اور عظیم الشان عبادت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ حور کی بشارت صرف شہید ہونے والوں کو ہی دی گئی ہے، بلکہ یہ نعمت ہر نیکوکار کے لیے ہے۔
اس لیے جو شخص انعام کے جزا کے طور پر جنت کا مستحق ہوگا اس کے حصے میں حور جیسی نعمت بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے شہید ہونا ضروری نہیں۔ البتہ یہ اعزاز و اکرام آخرت کے لحاظ سے ہے، جہاں کا ماحول، زندگی کے عیش و آرام اور وہاں کی نعمتیں دنیاوی نعمتوں سے بالکل مختلف ہوگی۔ تاہم جنت اور اس کے نام کا تصور صرف اسلام میں نہیں بلکہ خود ہندو مذہب میں موجود ہے۔ ان کے کتابوں میں ہے کہ وہاں پر انسان یقیناً خوش ہوگا، جو چاہے گا حاصل کرے گا، بیویاں اپنے شوہر سے لپٹی رہیں گی اور ان کے آغوش میں لدی رہیں گی اور وہ دونوں محبت کے فرحت حاصل کریں گے۔ نیز ہندو مذہب میں یہ بھی موجود ہے کہ جو شخص مذہبی جنگ میں مارا جاتا ہے اس کے لیے ہزاروں افسرائیں دیے جانے کا بھی ذکر موجود ہے۔ چنانچہ ایک مقام پہ کہا گیا ہے کہ ہزاروں اسپرائیں یعنی حوریں اس مرد کے لیے جو مذہبی جنگ میں مارا جاتا ہے دوڑ کر یہ کہتی ہوئی آئیں گے کہ آپ میرے خاوند بن جائیں۔ اور آخرت میں متعدد بیویوں کا ملنا ہرگز قابل تعجب نہیں، کیونکہ آخرت کے نظام کو دنیا کے نظام پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اور بعض مذاہب کے مطابق دنیا میں اچھے لوگوں کو یہ نعمت حاصل رہی ہے۔ چنانچہ مہابھارت میں ہے کہ اس دنیا میں ظاہر ہونے والے بھگوان واسودیو کی 16,100 رانیاں تھیں اور اسی طرح شری کرشن کے 16,000 رانیاں تھیں۔ اور اگر ہم ابراہیمی مذاہب کا جائزہ لیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں 6 بیویوں کا ذکر بائبل میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں 700 بیویاں اور 300 حرم کا ذکر خود تورات میں موجود ہے۔ البتہ جب دنیا میں محدود طاقت، محدود گنجائش اور محدود صلاحیت کے باوجود متعدد بیویوں کا ذکر مذاہب کے کتابوں میں موجود ہے اور مذاہب کے رہنماؤں کے لیے ملتا ہے، تو اگر آخرت میں اللہ تعالیٰ 1 یا 2 یا اس سے زیادہ حوریں انسان کو عطا فرمائیں تو کون سی بات قابل تعجب اور لائق اعتراض ہے؟ اس لیے کہ آخرت کے نظام کو دنیا پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا سوچنا ہاتھی کو اونٹ چونٹی پر قیاس کرنا ہوگا۔ البتہ یہ اعزاز و اکرام آخرت کے لحاظ سے ہے، جہاں کا ماحول، زندگی کے عیش و آرام اور نعمتوں کی فراوانی دنیاوی نعمتوں سے بالکل مختلف ہوگی۔ اسی چند باتوں پہ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ان اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من عذاب النار وما علینا الا البلاغ۔